یہ 4 نسبتیں یا 4 حقوق جن کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، یہ ڈائریکٹ سرکار کے ساتھ لنک ہے۔ اس آیت کریمہ کے حساب سے 4 تعلقات ہیں ایک کامن امتی کے سرکار کے ساتھ۔ یہ آیت کریمہ کہتی ہے فالذین آمنوا بہ، پہلی نسبت ہے، پہلا علاقہ ہے، پہلا رشتہ ہے سرکار کے ساتھ ایک امتی کا، وہ ایمان کا رشتہ ہے، وہ ایمان کی نسبت ہے۔ ایمان کی نسبت کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کی نسبت کا مطلب ہے، میں نے ایمان کی تفسیر اور تشریح تفسیروں میں بہت تفصیل سے کی ہوئی ہے کہ ایمان یقین سے اوپر درجے کی چیز کا نام ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ آدمی سامنے دلیل بھی لا کر رکھ دے تو دلیل کو میں غلط کہوں گا، میں جس پر ایمان رکھا ہوا ہوں اس کو میں غلط نہیں کہوں گا، اس لیول کا نام ایمان ہے، اس لیول کا نام ایمان ہے۔ یقین کا مطلب تو یہ ہے کہ سامنے کوئی دلیل آ جائے اس کے اگینسٹ تو میں اپنی بات کو چھوڑ دوں گا، اس کا مطلب ہے کہ مجھے یقین ہے۔ سامنے دلیل آئی تو میں نے اپنی بات کو چھوڑ کر واپس لے لیا تو اس کا مطلب ہے یقین۔ سامنے دلیل آئی لیکن میں اس دلیل کو غلط پروف کرتا ہوں، اپنے سٹینڈ سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان۔ تو یقین اور ایمان کے مطلب ہے کہ ایمان یقین سے بھی اوپر کا لیول ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں پہلی نسبت جو ایمان والوں کی ہے سرکار کے ساتھ وہ ایمان کی نسبت ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ نبوت کسے کہتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، نبوت کے بارے میں اللہ کے نبی نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان سب کو ایز اٹ از مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر ایمان ہے۔ اب نبوت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اللہ نے جب انسانوں کو پیدا کر دیا تو انسانوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے، انسانوں کو گائیڈینس کی ضرورت ہے، گائیڈ کوئی انسان ہی ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ نے انسانوں میں سے چند بہترین کوالٹی والے انسانوں کو پک کیا اور ان کو اپنے طرف سے ریپریزنٹ بنا کر انسانوں کے اندر بھیجا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انسانوں کو اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ہوتا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہماری عقل اللہ کی عبادت کو پکڑ نہیں سکتی۔ انسان کی عقل صرف کسی بھی رہنمائی کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقلوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے، میری عقل کچھ کہے گی، آپ کی عقل کچھ کہے گی، ان کی عقل کچھ کہے گی، ہر انسان کی اپنی اپنی عقل ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ دیکھیں کسی بھی مشورے میں ہم بیٹھتے ہیں، 4 آدمی بیٹھتے ہیں تو 4 رائے سامنے آ جاتی ہیں، اگر سارے انسانوں کی عقل برابر ہوتی تو ایک ہی رائے آتی، سارے لوگ ایک ہی رائے دیتے۔ 4 آدمی بیٹھ کر 4 رائے پیش کرتے ہیں تو مطلب ہے کہ 4 آدمیوں کی سوچنے کا انداز الگ ہے، 4 آدمیوں کی عقل الگ انداز سے ورک کرتی ہے، ان کی ریشنلٹی بالکل الگ الگ ہے۔ جب انسانوں کی عقل کے اندر اتنا زیادہ اونچ نیچ ہے تو پھر صرف عقل کو رکھ کر ہم کسی بھی گائیڈنس کو پکڑ نہیں سکتے۔ گریک فلسفی کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا ہو، ارسطاطالس کے بارے میں، فیثاغورس کے بارے میں، یا افلاطون پلوٹو کے بارے میں اگر آپ نے اسٹڈی کی ہو تو آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں اس کا اندازہ ہوگا کہ اتنے بڑے ذہین لوگ وہ لوگ تھے، اتنے بڑے ذہین اور ذہانت ان کے اندر موجود تھی، اتنے بڑے فلاسفرز وہ لوگ تھے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس کے باوجود انہیں آخرت کا وہ یقین حاصل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ عقل صرف اللہ تک نہیں پہنچا سکتی، عقل صرف اللہ تک نہیں لے جا سکتی، تو اس لیے اللہ نے ایکسٹرنل سورس انسانوں کی رہنمائی اور گائیڈنس کے لیے بنایا، وہ نبوت ہے، وہ نبوت۔ اسی لیے ہمارا ایمان ہے، ہم یہ کرنٹ جو سائنس چلتی ہے اس سے ہم ویری کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ علم نالج گیدر کرنے کے صرف 2 طریقے نہیں ہیں، 3 طریقے ہیں۔ ہمارے پاس جو کرنٹ سائنس ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے، اس کے اوپر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں۔ کیوں کرٹیسائز کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو کرنٹ سائنس ہمارے پاس ہے وہ کہتی ہے کہ نالج کو گیدر کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک ہے سینسز اور ایک ہے ریشنلٹی، ریشنل تھنکنگ۔ سینسز کا مطلب ہے کہ ہماری آنکھ، کان، ہمارے جو سینس ہیں جن سے ہم چیزوں کو سینس کرتے ہیں،
ان سے علم گیدر کرتے ہیں. جیسے ٹھنڈی ہوا مجھے فیل ہو رہی ہے تو میرے فیل کرنے کا سینس سے میں یہ نالج اپنے اندر لے رہا ہوں. یہ سفید رنگ کی دیوار ہے، میں اپنے آنکھ سے یہ نالج حاصل کر رہا ہوں. یہ آواز آ رہی ہے، میں اپنے کان سے نالج میں گیدر کر رہا ہوں. تو یہ ایک طریقہ ہے نالج کو گیدر کرنے کا. دوسرا طریقہ ہے ریشنلٹی. ریشنلٹی کا مطلب ہے عقل. عقل کے استعمال سے ہم چیزوں کو نالج ہماری چیزوں کی ہم گیدر کرتے ہیں. ابھی ہارن کی آواز آئی تو میں نے نہیں دیکھا ہارن کی آواز میں نے سنی، یہ میرے کان نے سنا، لیکن میرا دماغ کہتا ہے کہ یہاں سے بس گزری ہے. تو بس کو نہ میں اپنے آنکھ سے دیکھا، نہ میں نے بس کو کان سے فیل کیا. میری عقل کہتی ہے اس آواز کے پیچھے بس ہے. یہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے تو اس بلڈنگ کو دیکھ کر میری عقل کہتی ہے کہ اس کو بنانے والا ایک بہترین انجینئر ہے. یہ اس انجینئر کو میں نے نہیں دیکھا، نہ مجھے کسی نے بتایا، پھر بھی میں جانتا ہوں یہ بات. کیونکہ میری عقل کہتی ہے. تو نالج گیدر کرنے کا یہ دوسرا طریقہ ہے. ہمارے پاس جو ماڈرن سائنس ہے وہ انہی دو طریقوں کو مانتی ہے کہ نالج صرف ان دو ذریعوں سے انسان حاصل کرتا ہے. ہمارا اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں کہ صرف دو نہیں، تیسرا ایک طریقہ ہے اور وہ ہے نبوت. اور وہ کیا ہے؟ نبوت. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ میں نے فیل کیا ہے، جن کو نہ میری عقل مانتی ہے، لیکن ایک سچا پکا مومن آ کر دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ مجھے پروف کرتا ہے کہ اللہ موجود ہیں. نہ میں نے اللہ کو فیل کیا، نہ میرے سینسز نے اللہ کو فیل کیا، نہ میری عقل اس طرف گئی تھی. جنت موجود ہے، جہنم موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، جنات موجود ہیں، شیاطین اپنا کام کر رہے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھوں گا. یہ سارے چیزیں ہیں جن کو نہ میں نے اپنے سینسز سے فیل کیا تھا، نہ میری ریشنلٹی اس طرف گئی تھی. لیکن ان بیسک کوسچن کہ تو کہاں سے آیا، تو کہاں جائے گا، تو یہاں کیوں آیا، ان کا آنسر پھر بھی میرے پاس موجود نہیں تھا. ان کے آنسر کرنے کے لیے اللہ نے ایک سسٹم ڈیزائن کیا. وہ سسٹم ہے نبوت کا سسٹم، وہ سسٹم ہے رسالت کا سسٹم کہ تم لوگ اپنی عقل سے ان چیزوں کو پکڑ نہیں سکتے. میں خدا تمہاری رہنمائی کرنے کے لیے تم لوگوں میں سے چند کوالٹی والے بندوں کو پک کرتا ہوں اور ان کو اپنا ریپرزینٹ بنا کر ان کے اندر خصوصی طاقت دے کر میں ان پر وحی اتارتا ہوں. تم ان کی بات مانو، تم ان کی بات مان لو. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نبوت کا علم ہے وہ میرے سینسس کے علم سے بھی بڑھ کر ہے، میرے ریشنل علم سے بھی بڑھ کر ہے، میرے ریشنل علم سے بھی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. توجہ کیجئے، میں تھوڑی گہری بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ آئے یا میں کنوے کر پاؤں اس میسج کو کہ اگر ایمان کے خلاف میرے سینسس کوئی علم لا کر مجھے دیں، میں میرے سینسس کو جھوٹا کہوں گا، سرکار کی بات پر عمل کروں گا. میرا عقل کوئی ایسی بات کہے، پروف کرے جو سرکار کی بات کے اگینسٹ جاتی ہو، میں میری عقل کے بارے میں کہوں گا کہ میری عقل مجھے دھوکہ دے رہی ہے، کیونکہ اتنے بڑے دگج قسم کے فلاسفرز کو میری عقل نے دھوکہ دی ہے، تو مجھے کیوں دھوکہ نہیں دے سکتی؟ یہ عقل مجھے دھوکہ دے رہی ہے. سچی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان. سینسس کا نالج نیچے، ریشنلٹی کا نالج نیچے، نبوت کا نالج سب سے اوپر. یہ مطلب ہے فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. کیسے؟ جیسے ایمان لانے کا حق تھا. اور یہی حق ہے کہ سرکار کی بات جہاں گئی، میری باتیں، میری سمجھ، میرے خیالات، میری تہذیب، میرا کلچر، میرے دوست، میرے یار، میری سوسائٹی، میرا خاندان، میرا قبیلہ، میرا مال، میری دولت، سب کچھ ایک طرف، سرکار کی بات دوسری طرف، میں سرکار کی بات پر عمل کروں گا. یہ ہے فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو سرکار پر ایمان لائے.